رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، آپ حضرات نے پہلے پارٹ میں حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی تربیتی احوال ملاحظہ کیے، پھر ان کے ہندوستان آنے کے بارے میں جانا۔ اب تھوڑی گفتگو حضرت قطب المدار کے روش کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ آپ کی روش کیا تھی اور آپ نے کس قدر مجاہدے فرمائے اور ہندوستان پر آپ کی مجاہدے کا کیا اثر پڑا۔ حضرت قطب المدار کی روش عام صوفیہ کی روش سے بہت ہی مختلف ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے آراستہ فرمایا تھا اور تبلیغ کے لیے وہ تمام خصوصیات آپ کی ذات میں جمع کر دی تھی جن کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کیونکہ آپ کے ذمے کار نبوت دیا گیا، نبیوں والا کام دیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے، پینے سے، اسی طرح سے لباس کے میلہ ہونے سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔ سال ہا سال تک آپ نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے۔ اسی طرح سے جو لباس آپ زیبتاً فرماتے وہ گندہ نہیں ہوتا، میلا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آپ اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈالا کرتے تھے، اور نقاب ڈالنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے چہرے پر جمال اتنا زیادہ تھا، روشنی، باطن کی روشنی اور ظاہر کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی بے اختیار آپ کو دیکھ لیتا، یعنی اگر کوئی آپ کو دیکھتا اچانک تو بے اختیار آپ کے قدموں میں گر جاتا، بے اختیار قدموں میں گر جاتا، وہ تاب نہیں لا پاتا آپ کے جمال کو دیکھنے کے بعد۔ اسی کے بارے میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار فی اسرار الابرار، ان کی کتاب جو فارسی زبان میں ہے، آپ کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں نقل کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ لکھتے ہیں: غریب احوال و عجائب اطوار ازوے نقل می کنند کہ وے در مقام سمدیت مقامات سالکانست بود تا 12 سال طعام نخوردہ و لباس یکبار پوشیدہ بار دیگر احتیاج بتجدید غسل او نشدہ اکثر احوال برقع برو کشیدہ بودے گویند کہ ہر کے را نظر بر جمال او افتادے بے اختیار سجود کر دے سلسلہ او بس سبب کبرسن یا جہت دیگر بپن جو شش واسطہ بحضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم می پیوند۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے متقدمین سے سن کر یہ بات نقل فرما رہے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب احوال اور اطوار نقل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ مقام سمدیت پر فائز ہو چکے تھے، جو سالکین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ کہ مقام سمدیت یہ ہے، اس کو یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الصمد۔ الصمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، بھوک سے اور دیگر چیزوں سے۔ تو جب بندہ اپنے صفات بشریت کو مغلوب کر لیتا ہے اور صفات بشریت فنا ہو جاتی ہے اور صفات ملکوتیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اس پر، تو وہ غلبہ اس قدر ہو جائے کہ صفات بشریت جاتی رہیں تو ظاہراً وہ دیکھنے میں بشر ہی نظر آئے گا، لیکن بشری صفات اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہیں، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ ہے مقام سمدیت۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے،
کیونکہ کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ 12 سال تک کھانا نہیں کھاتے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روایت ہے، جبکہ دیگر روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے کئی سو سال تک کھانا کھایا ہی نہیں۔ 12 سال تک کھانا نہیں کھاتے، اور ایک لباس جو پہن لیتے دوبارہ اس کو غسل دینے کی حاجت نہیں پیش آتی تھی، اور اکثر احوال میں آپ چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی نظر آپ کے رخ زیبا پہ پڑ جاتی بے اختیار سجود کر دے، یعنی وہ بے اختیار ہو کر بالکل بےتابانہ طور پر وہ آپ کے قدموں میں گر جاتا، اور سجدے کی کیفیت ہو جاتی، سجدہ تو نہیں کرتا لیکن قدموں میں گر جاتا، اور آپ کا سلسلہ آپ کی عمر کی درازی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے صرف 5 یا 6 واسطوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات تھی جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو آپ کی روش کا علم ہو گیا۔ آپ کی روش میں سے ایک روش تھی حبس دم۔ آپ نے ہندوستان میں حبس دم کو رائج کیا۔ آپ سے پہلے حبس دم کا طریقہ کسی بھی سلسلے میں نظر نہیں آتا، جبکہ سلسلہ شتاریہ کے اندر حبس دم موجود ہے، اس سلسلے میں بھی حبس دم پایا جاتا ہے، لیکن سلسلہ مداریہ کی یہ خصوصیت ہے یا ایسا وصف ہے جس میں یہ سلسلہ ممتاز ہے۔ حضرت قطب المدار نے حبس دم فرمایا۔ حبس دم کیا ہے؟ سانس کو روک لینا، اور یہ مدت کافی طویل ہوتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ماہ تک آپ سانس روک لیتے تھے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو پھر مہینوں بعد محمد رسول اللہ پڑھتے۔ اس طرح سے آپ کھو جاتے تھے، عالم استغراق میں چلے جاتے تھے، اور عالم استغراق میں جانے کی وجہ سے آپ کی جو سانس ہے وہ طویل ہو جایا کرتی تھی۔ تو حبس دم کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت جوگیوں کا اور سنتوں کا جو معاملہ تھا یہ تو وہ بھی حبس دم کرتے تھے، وہ بھی کہ سانس روک لیتے تھے، کئی گھنٹے سانس روکتے تھے، کئی دنوں تک سمجھیے وہ حبس دم کرتے تھے۔ تو ان کی اس ریاضت کو شکست دینے کے لیے اور ان کو بھی مسخر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی شخصیت آئے جو حبس دم میں ان سے بھی کامل ہو، تاکہ وہ آپ کو دے کر مشرب اسلام ہو سکے۔ اس وجہ سے جہاں بڑے بڑے جادوگروں، جوگیوں، سنتوں کے مٹھ تھے یا ان کے عبادت خانے تھے، ان کی چلہ گاہیں تھیں، وہیں پر حضرت قطب المدار نے اپنی چلہ گاہ بنائی قریب میں، اور اپنے جذب و کشش کے ذریعے سے ان کو کھینچ لیتے تھے۔ آپ کا طریق جذب الخلائق تھا، جدھر سے آپ گزر جاتے مخلوق آپ کی طرف کھینچی چلی آتی، اور جمال قطب المدار میں ایسا محو ہو جاتی کہ پھر یارہ نہ رہتا۔ آپ جہاں بھی چلے جاتے آپ دعا فرماتے، اور دعاؤں سے لوگوں کے معاملات حل ہو جاتے۔ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور صوفیہ آپ کی ذات سے وابستہ رہے۔ میں صرف چند لوگوں کے نام بتاؤں گا۔ آپ کے وابستگان میں اور خلفاء میں جن کا نام آیا ہے ان میں سرفہرست حضرت سید جمال الدین بغدادی جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا مزار ہلسا جیتی نگر پٹنہ میں ہے، پٹنہ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ آپ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضرت جمال جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار گروہ ملنگان میں ہوتا ہے، اور ان کی چلہ گاہ نیپال کے مداریہ پہاڑ پہ بھی موجود ہے۔ حضرت قطب المدار نے نیپال کی سرزمین پر بھی کافی زمانے تک چلہ کشی کی ہے، وہ پورا پہاڑیہ مداریہ پہاڑ کے نام سے اس وقت جانا جاتا ہے۔ آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت مخدوم جہاں
مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی ولادت 707 ہجری میں ہوئی اور وفات 785 ہجری میں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کے صوفی ہیں، اور جب مخدوم پاک تشریف لائے تھے تو ملتان میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور کچھ دن تک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں رہے۔ اسی طرح سے حضرت ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو جونپور کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، علماء کے سردار تھے، صاحب تفسیر بحر مواج، آپ نے کافیہ کی بھی شرح لکھی ہے اور تفسیر بحر مواج لکھی ہے، اس کے مصنف ہیں قاضی شہاب الدین دولت آبادی۔ تو ابراہیم شرقی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ آپ سے منسلک ہوئے اور آپ سے اکتساب فیض کیا۔ قاضی سید صدر الدین محمد جونپوری، شیخ محمد لاہوری، قاضی سید مطہر مداری، اور بہار شریف کی ایک عظیم ہستی حضرت مخدوم میر حسین معز بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 824 ہجری میں ہوا۔ ایسی جلیل القدر ہستیاں آپ کے بادخاروں میں نظر آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مخدوم پاک کا جو عہد ہے طویل بھی ہے، اور کثیر صوفیہ علماء آپ کی ذات سے متمسک رہے اور آپ سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت قطب المدار کی جو روش تھی وہ جذب الخلائق کی تھی، بڑے بڑے جادوگروں سادھو سنتوں سے آپ کا مقابلہ رہا، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین اس زمانے میں ایسی تھی، تو آپ نے ان سب پر کام کیا۔ ان سب کے باوجود آپ نے کتابوں پر بھی کام کیا ہے، اور آپ کے بعض رسائل کا پتہ لگا ہے حال ہی میں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں مولانا ہاشم مصباحی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عربی زبان میں، اس میں آپ کے 8 رسائل کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے 7 رسائل ہیں اور ایک مکتوب ہے۔ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے وقت ضرورت کچھ رسائل پر بھی کام کیا ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی پیش کی جائے گی۔ تو حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا فیضان ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر، کہ اوائل دور اسلامی میں آپ نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اسلام کو متعارف کرایا۔ ایک ہے اسلام کا انٹروڈکشن، اور ایک ہے اسلام کی قدروں کو پھر سے زندہ کرنا۔ تو یہ کہ بنیاد آپ نے رکھی، اسلام کا انٹروڈکشن کروایا، اسلام کا تعارف کرایا، تو آپ کا شمار صف اولی کے مبلغین صوفیہ میں ہوتا ہے۔ پھر اسلام کی بڑے پیمانے پر اشاعت حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے ہوئی۔ 595 سال کی طویل عمر پا کر آپ نے رحلت فرمائی۔ نماز جنازہ مولانا حسام الدین سلامتی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور ساکن بہشت یہ آپ کا مادہ تاریخ وصال ہے، 838 ہجری۔ آج ان کے عرس کی تاریخ ہے، لہٰذا ان کے عرس کی مناسبت سے ہم یہ پیغام تمام عالم اسلام میں پائے جانے والے صوفیہ سے محبت کرنے والے اور حضرت قطب المدار کے عاشقین تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت پر ایک طویل گرد و غبار پڑ چکا ہے، اور علماء صوفیہ بھی ان سے نابلد نظر آتے ہیں، اس لیے ان کی شخصیت کا تعارف کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری کتابیں ان کے حوال پر لکھی گئی ہیں، بحر ذخار میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، تذکرۃ المتقین میں ہے، الکواکب الدراریہ کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے مدار اعظم کے اندر موجود ہے، اور ان کا تذکرہ اس فقیر نے اپنی کتاب نیپال میں اسلام کی تاریخ کے اندر کیا ہے۔
اور حضرت مولانا عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مرآت الاسرار ہیں، انہوں نے پوری کتاب آپ کے اوپر لکھی مرآت مداری کے نام سے۔ جیسے انہوں نے مرآت مسعودی لکھی ویسے ہی مرآت مداری بھی لکھی۔ تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔